جب ہم نشو و نما کی بات کرتے ہیں تو اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، جس کے حوالے سے ہر ایک ڈائمنشن پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، تو تب ہمیں نشو و نما کا صحیح عمل ہمیں سمجھ آئے گا۔ سب سے جو پہلی اس کی ڈائمنشن ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما، اس کے بعد ذہنی نشو و نما، اخلاقی نشو و نما، سماجی نشو و نما، جذباتی نشو و نما اور لسانی نشو و نما۔ اس کا سب سے جو اہم ہے حصہ وہ ہماری حسیات یا سینسز ہیں، کیونکہ سینسز جو ہوتی ہیں یا ہمارے حصے جو ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت اور جو ہمارا متوازن رہنا ہے، یہ تمام صلاحیتیں جو ہے ان کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے اساتذہ اکرام کہ سب سے پہلے آپ بچے کی ان سینسز کو آپ ایکٹیویٹ کریں۔ مثلاً ہماری نظر کا تعلق جو ہے، جس سے ہمیں سب سے زیادہ علم بنتا ہے، وہ زیادہ تر رنگوں کے اوپر بیس کرتی ہے، اور 3 جو بنیادی رنگ ہیں جس میں سرخ ہے، نیلا ہے اور سبز ہے، یہ بنیادی رنگ ہیں۔ ان رنگوں کی پہچان اور ان میں فرق جو ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں بچے بہت ہی شوق کے ساتھ جب آسمان پہ قوس قزح بنتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو قدرت کے 7 رنگ ہوتے ہیں وہ ایک پٹی کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ان رنگوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے اپنا علم حاصل کرنا یہ بچے کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ استاد جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیاں بچوں کو کروا سکتے ہیں جب وہ بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے، ایک بچے کو آگے کھڑا کریں اور 2 بچوں کو 180 ڈگری سے پیچھے کھڑا کر کے، اور جو اپنی آنکھ کے عضلات ہیں اس کو دائیں طرف اور بائیں طرف ٹلٹ کر کے اور اسے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے جو آنکھ کے پٹھے ہیں وہ مضبوط ہوں گے، ان میں لچک ہوگی، اور اس کا جو اینگل ہے دیکھنے کا یا زاویہ ہے اس کو 180 ڈگری سے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں دوسری ہماری سب سے جو اہم حصہ ہے وہ سننے کی ہے۔ اب کسی چیز کو سننے کے لیے اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مختلف آوازوں کی پہچان اور اس میں فرق جو ہے وہ پتہ چلے۔ تو اس کے لیے استاد جو ہے وہ ایک کلاس روم کے اندر بہت ساری آوازیں جو ہے اور ان کو سنانا اور اس میں فرق کرنا اور پہچاننا جو ہے، یہ اس حص کے لیے بہت اہم ہوگا۔ جب ہم سماعت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بچے کو ایک بلائنڈ فولڈ یا اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنی ہوگی تاکہ اس کی جو نظر کی ہے صلاحیت اس کو ہم ختم کر دیں اور وہ اپنی تمام تر قوت جو ہے وہ سماعت کے اوپر فوکس کرے۔ اس طرح سے اس کے سننے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے جب ہم سونگھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جو آئی سائٹ ہے، جو سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، نظر، اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم ایکٹیویٹی یہ کر سکتے ہیں، سرگرمی یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو مختلف طرح کی جو ہے چیزوں کی خوشبو جو ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو، جس میں گلاب ہے، چنبیلی ہے، اور ان کی خوشبو جو ہے یا مختلف طرح کے عطر جو ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بچے کو یہ بتایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے۔ یہ کون سا پھول ہے؟ گلاب کا۔ یہ کیا ہے؟ بسکٹ۔ ہماری تیسری جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہماری چکھنے کی ہے۔ اب زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ سیگمنٹس ہیں اس کے، اور اس کے اندر بہت سارے سیل ہیں جو ذائقہ محسوس کرتے ہیں اور دماغ تک لے کے جاتے ہیں۔ آپ ایک ڈراپر کے ذریعے یا مختلف قسم کے محلول بنا کر بچے کو آنکھیں بند کر کے اور اس کو چکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کا ذائقہ ہے۔ ذائقہ کیسے؟ نمکین۔ اس کا ذائقہ کیسے ہے؟ کھٹا۔ اس میں اگر ہم اپنی آنکھ کے ساتھ ساتھ اگر کوشش یہ کریں کہ اس کے ناک کے اندر
اگر ہم ایک کوئی سٹرپ لگا کے تو سونگھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس سے چکھنے کی صلاحیت بہت عام طریقے سے پروان چڑھ سکتی ہے۔ تو اگر آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو انسان صرف ہاتھ کی لمس یا چھونے کی سے یہ محسوس کرے کہ یہ کس طرح کی سرفیس ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے سائیکالوجسٹ نے اور جو ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ایک باکس جو ہے اسکیئر باکس جس کی مختلف سائڈز جو ہیں وہ مختلف ٹیکسچرز کو، یعنی ایک جو ہے وہ اسموتھ سرفیس ہو ملائم، دوسری جو ہے وہ رف سرفیس ہو، تیسری جو ہے وہ لائن کی شکل میں ہو، چوتھی جو ہے وہ سپائکس کی شکل میں ہو، اس طرح سے مختلف ٹیکسچرز آپ پیسٹ کر کے تو اسے فیل باکس کا نام آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ ایک رسے کے اوپر چلتے ہیں اور انہوں نے ہاتھ کے اندر پوری ایک جو ہے وہ سٹک پکڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس چھڑی کی وجہ سے بیلنس کرتے ہیں۔ تو آپ بچوں کے لیے ایک بالکل سمپل سی سرگرمی یہ ہے کہ آپ ایک فرش کے اوپر ایک ماسکنگ ٹیپ کی ایک سٹرپ بنائیں اور بچے کو یہ کہیں کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ صرف اس ماسکنگ ٹیپ کے اوپر رکھ کر تو وہ کراس کرے اور اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ رسے کے اوپر چل رہا ہے، اور اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے وہ ڈنڈا لے کر اور اپنے جسم کو متوازن رکھتے ہوئے جب وہ پوری ٹیپ کو کراس کر جائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی جو متوازن رکھنے کی صلاحیت ہے اس میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ آپ بچوں کو اپنے گراؤنڈ کے اندر یا اسکول کی کسی جگہ کے اندر اکٹھا کر لیں، ایک ہول جو ہوتا ہے اس طرح سے جیسے باسکٹ بال ہے اس کے اندر بال کو پھینکنا یہ بھی ایک سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے ان کی جو بازو کے جو مسل ہیں جو عضلات ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ پھر اس کے بعد بچوں کو ہوا کے اندر گیند یا فٹ بال پھینک کر تو ان کو کہیں کہ بچوں کو وہ کیچ کریں، اس کو پکڑیں۔ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب فٹ بال یا گیند اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو بچے اپنی آئی کی اور ہینڈ کی جو ہے وہ ایک آپس میں ربط پیدا کرتے ہوئے اس فٹ بال کو وہ کیچ کرتے ہیں۔ ذہنی نشو و نما بچے کی یہ بچے کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جسم کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف دماغ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ کسی گرم چیز کو چھوئے گا تو اس میں سوچنے کی صلاحیت کے بغیر ہی آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ہاتھ کو پیچھے کھینچ لے گا۔ اس سے اس کو ایک ایکسپیرینس جو ہے اس کا تجربہ جو ہے جو ماضی کا وہ اس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کو پیچھے کھینچ لے گا۔ تو اس طرح سے جو ریفلیکسز ہیں ہمارے وہ دماغ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اور اس کے اوپر اگر عضلات پراپر طریقے سے کام کرتے ہوں، ان کے اندر کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی کھچاؤ نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آگے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جسم کے اندر، دماغ کے اندر اور ہمارے پٹھوں کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس کے اندر ایک آرک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک کرو بن جاتی ہے جس کو ہم لرننگ آرک کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام شروع کر دیتا ہے۔ جذبات یہ انسان کے اندر قدرت کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر محبت، نفرت اور خوف جو ہے یہ تین جذبے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اساتذہ اکرام جو ہے وہ جو بچے کی شخصیت ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ الگ تھلگ بیٹھتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے اور وہ کام کرنے میں بھی اکیلے ہوتے ہیں، تو ان کو گروپ کے اندر شامل کر کے اور ان سے کام لینا جو ہے وہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے کچھ بچے بہت مایوس ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ان کی تعلیمی اور دوسری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، تو ان کو بھی سماج کے اندر یا کلاس کے اندر آپ ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروا کے اور ان کی شمولیت کے ساتھ ان کے ان جذبات جو ہے اس کو آپ تسلی بخش طور پر اس کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب مدرسے کے اندر آتا ہے بچہ
تو وہ سب سے پہلے تو وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک نیا ماحول ہوتا ہے، اس سے وہ مانوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اساتذہ اکرام کو یہ چاہیے کہ جب نیا بچہ اسکول کے اندر آئے تو سب سے پہلے اس کو ویلکم کریں، ایکسپریشنز کے ساتھ اس کو وہ اپنائیت کا اظہار کریں، اور تاکہ بچہ جو ہے وہ پریشانی اور خوف سے باہر نکل آئے۔ تو اس میں جو سماجی اور اخلاقی اقدار ہیں جو ایک معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں کچھ کوڈ آف ایتھکس یا کچھ ایسی اخلاقی کردار یا مورل ویلیوز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جن کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو بچہ سب سے پہلے تو ان اخلاقی اقدار سے آگاہ ہوتا ہے، وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہے اور وہ ان کی تقلید کرتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کلاس روم ہے، اس کے جو رولز بنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بولنا ہے، ہاتھ کیسے کھڑا کرنا ہے، گروپ کے اندر کام کیسے کرنا ہے، پھر اپنی چیزوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے اور واپس ان کو اپنی جگہ پر کس طرح سے رکھنا ہے۔ تو یہ استاد جو ہے وہ ایک ماڈل کی صورت میں ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے، اور پھر جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ تصحیح بھی کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے بچہ ایک خاص ماحول میں سماجی اور اخلاقی اقدار جو ہے اس سے بہرہ ور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ انسان کی جو لیاقت ہے اس کے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ انسان اپنی گفتگو کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا دل موہ سکتا ہے اور وہ ان کو اپنا بنا سکتا ہے۔ تو نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ انسان جو اس کی لسانی نشو و نما ہے وہ 3 طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ صحیح اور خطا، جسے ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کہتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو سے، بہن بھائیوں کی گفتگو سے اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے وہ سیکھتا ہے۔ لیکن جو اس کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے وہ استاد ہے، کیونکہ استاد مدرسے کے اندر باقاعدہ اس کو گفتگو کے آداب، کس طرح سے بولنا ہے وہ سکھاتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ سب سے پہلے سننے سے ہوتی ہے۔ اگر بچہ اچھا لسنر ہوگا تو وہ ووکیبلری کو سٹور کرے گا اپنے اندر، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے وہ جملے بنائے گا اور اس کا اظہار بھی کرے گا۔ تو زبان جو ہے وہ اظہار کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور اگر بچے کی نشو و نما پراپر ہوگی تو وہ اپنے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچا لے گا۔ بچے کی جو ہمہ گیر نشو و نما ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر اور اس کے کردار کی تعمیر، اس میں یہ تمام جو اہداف ہیں، چاہے وہ جسمانی نشو و نما ہو، ذہنی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو یا لسانی ہو، اس پہ اساتذہ اکرام اگر اپنے کلاس روم یا کمرہ جماعت کا ماحول اس طرح سے بنائیں گے جس میں مختلف طرح کی سرگرمیوں کے لیے موجود اشیاء ہوں جو ان کے لیے ضروری ہے، ان کو کھیل کے میدان کے اندر لے کر جائیں اور اس سے وہ سرگرمیوں کے ذریعے یہ چیزیں سیکھیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب ان کی ہمہ گیر نشو و نما کے لیے جب یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو وہ مستقبل کے اندر ایک مفید شہری کے طور پر سامنے آئیں گے۔